السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ کونسل برائے تعاون کے سیکریٹری جنرل نے اپنے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ خلیجی اختلافات کو حل کرتے ہوئے ان اختلافات کا باب بند کر دیا جائے گا۔ ملک میں کورونا کے مریضوں کی شفا یابی کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس وبا کے مزید کیسز بھی رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے زور دے کر کہا ہے کہ احتیاطی تدابیر کی مکمل پابندی کی جائے اور سماجی فاصلہ یعنی سوشل ڈسٹینس برقرار رکھا جائے۔ اور عالمی سطح پر کورونا کی صورتحال یہ ہے کہ سعودیہ سمیت متعدد ممالک پابندیاں نرم کر رہے ہیں اور صحت کی عالمی تنظیم نے اس وائرس کا ایک علاج بند کر دیا ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطر نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ ہر قسم کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں اس دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے جس میں صومالیہ کے جنوبی شہر بیداوا کے شمالی حصے میں عید الفطر کے موقع پر منعقد کی گئی ایک تقریب کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس دھماکے میں کئی افراد جاں بحق اور دسیوں دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کے 39ویں یوم تاسیس کے موقع پر کونسل برائے تعاون کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر نائف بن فلاح الحجرف نے خلیجی دراڑ کو پر کرنے کی اپنی ذمہ داری کی بنیاد پر پرزور انداز میں کہا ہے کہ خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون تمام تر چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور ان میں خلیجی اختلافات کا چیلنج بھی شامل ہے۔ کونسل برائے تعاون کے سیکریٹری جنرل نے اس موقع پر عالمی وبا کورونا کے چیلنج کا بھی ذکر کیا، جبکہ یہ کونسل اپنی 5ویں دہائی کا آغاز کر رہی ہے۔ افغان حکومت اور طالبان تحریک کے درمیان عید الفطر کے دنوں میں فائر بندی کا بین الاقوامی سطح پر خیر مقدم کیا گیا اور قطر، جرمنی، انڈونیشیا، ناروے اور ازبکستان نے کہا ہے کہ یہ فائر بندی آگے کی جانب اٹھنے والا ایک مثبت قدم ہے۔ یہاں کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا کہ قطر افغانستان میں بحالی امن کی کوششوں کی مدد کرنے والا ایک مرکزی ملک ہے، تو قطر، جرمنی، انڈونیشیا، ناروے اور ازبکستان ان 5 ملکوں نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں بہت گرم جوشی کے ساتھ افغان حکومت اور طالبان تحریک کے درمیان فائر بندی کا خیر مقدم کیا ہے اور ان ملکوں نے افغان عوام کے لیے پرمسرت اور مبارک عید کی تمنا کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے تمام متعلقہ فریقوں سے کہا ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امن کے عمل کو اپنا لیں۔ اس نے زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان کی پریشانیاں اور تکالیف اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہاں کوئی پرامن تصفیہ نہیں ہو جاتا۔ طالبان تحریک کی جانب سے جاری کیے جانے والے اس اعلان کے چند گھنٹوں بعد کہ عید الفطر کے موقع پر وہ 3 روز کے لیے فائر بندی کرے گی، تو اس اعلان کے چند گھنٹوں بعد افغان صدر اشرف غنی نے بھی اعلان کر دیا کہ ان کے ملک کی حکومت طالبان تحریک کے قیدیوں کی رہائی میں تیزی لانا چاہتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے ایک امید کی کرن ملتی ہے، لیکن کیا یہ افغانستان کے اس بحران کے خاتمے کی ابتدا ثابت ہو سکتی ہے جس نے کئی سالوں سے افغانستان کو اپنی لپیٹ میں رکھا ہے؟ اب سے تھوڑی دیر قبل آنے والی ایک اطلاع کے مطابق افغان حکومت نے طالبان کے کچھ مزید قیدی رہا کر دیے ہیں۔ ملک میں عید الفطر کے دوران کورونا کے بحران میں غیر معمولی کوششیں جاری ہیں اور ملک کے مختلف اداروں اور کارپوریشنز
معاشرے کی حفاظت کے لیے زبردست کوششیں کر رہے ہیں اور اس عالمی وبا کی روک تھام کے لیے معاشرے اور سماج کی طرف سے بھی پابندی کرتے ہوئے ایک تعاون کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ان کوششوں اور جدوجہد کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ سماجی فاصلہ ضرور برقرار رکھا جائے اور اس وقت تک گھروں میں ہی رہا جائے جب تک کہ سماج اس وائرس سے مکمل طور پر پاک نہیں ہو جاتا۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے 1751 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں اور مزید 1193 مریض اب شفا یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح ملک میں اس وبا سے صحت پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 10,363 ہو گئی ہے اور مزید 3 افراد اس بیماری میں جاں بحق بھی ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ نئے متاثرین کی اکثریت ملک میں آنے والی لیبر سے تعلق رکھتی ہے اور بقیہ افراد ان شہریوں اور مقیم باشندوں پر مشتمل ہیں جو متاثرین کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے اس وبا کے شکار ہوئے ہیں۔ ملک نے کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو پیش کی اقدامات کیے ہیں ان میں سب سے نمایاں یہ ہے کہ متاثرین کا پتہ چلانے کے لیے ٹیسٹوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جائے۔ اسی لیے وزارت صحت کورونا کے خلاف معرکے میں ایک قدم آگے رہی ہے۔ وزارت صحت نے 10,000 سے بھی زیادہ ٹیسٹ کیے ہیں جس کی وجہ سے متاثرین کے فوری علاج معالجے میں مدد ملی ہے اور اس علاج کا ہی نتیجہ ہے کہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اب ہزاروں میں ہو گئی ہے۔ تو قطر کسی بھی معاملے کو چانس پر نہیں چھوڑنا چاہتا اور کورونا کے خلاف اس کا مقابلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ اس وائرس کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا، خواہ اس کے لیے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہی ملک کی جامع حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے کہ ملک کے تمام ادارے اور اس سرزمین پر رہنے والے تمام لوگ کندھے سے کندھا ملا کر اس وبا کا مقابلہ کریں۔ وزارت صحت نے انکشاف کیا ہے کہ شہریوں اور مقیم باشندوں میں سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اور ان کی تعداد اب دگنی ہو گئی ہے اور اس کی وجہ فیملیز کی گیدرنگ، دوستوں کا ایک دوسرے کو ملنے کے لیے آنا جانا اور احتیاطی اقدامات و تدابیر کی پابندی نہ کرنا ہے۔ اور سب سے زیادہ ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ گھروں میں ہی رہا جائے، ایک دوسرے کے گھروں میں وزٹ کے لیے ہرگز نہ جایا جائے اور سماجی دوری یعنی سوشل ڈسٹینس کی مکمل پابندی کی جائے۔ اور یہ سماجی دوری اس وقت ایک قومی فریضہ ہے تاکہ اس وائرس کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکے۔ اب پوری دنیا میں کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک بند کر دیے جانے کی پابندیاں جزوی طور پر اٹھانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو صحت کی عالمی تنظیم WHO نے کووڈ-19 کے مریضوں کا ہائیڈروکسی کلوروکوین نامی دوا کے ذریعے علاج کرنے کے تجربات روک دیے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوا کی وجہ سے مریضوں کی سلامتی کے کئی اندیشے پیدا ہو گئے تھے۔ WHO کے صدر اڈہانوم کا کہنا ہے کہ ہم نے ہائیڈروکسی کلوروکوین دوا کے بہت سے سائنسی اور علمی تجربے یا ٹیسٹ اور ان سے یہ ثابت ہوا ہے کیے ہیں اور ان سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ دوائی بالکل بھی فعال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں زور دے کر کہتا ہوں کہ یہ دوائی کورونا وائرس کے متاثرین کا علاج کرنے میں کوئی اثر نہیں رکھتی، اس لیے ہم اب کوئی اور متبادل دوائیں تلاش کر رہے ہیں۔ اب اگر ہائیڈروکسی کلوروکوین اس بیماری کا علاج کرنے میں ناکام رہی ہے تو دنیا بھر میں اس امید پر نئے علاج بھی دریافت کرنے کا مقابلہ جاری ہے کہ کوئی اینٹی وائرس دریافت کر لیا جائے۔ مختلف میڈیکل لیبارٹریز میں کیے جانے والے تجربوں کے امید افزا نتائج سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ ایک ممکنہ ویکسین جس پر ابھی تجربے جاری ہیں
اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ویکسین ان نئے تجربات کے ابتدائی مراحل میں جسم کے اندر اینٹی وائرس اجسام پیدا کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے، لیکن یہ ابھی ایک انتہائی سیکیور ویکسین کی تیاری کے راستے کا ایک قدم ہی ہے۔ ابھی ان ابتدائی نتائج سے امیدیں وابستہ کر لینے میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ویکسین نوع انسانی کو کووڈ-19 سے بچا لے گی۔ سائنسدان امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ اینٹی وائرس اجسام نووا کرونا سے بچاؤ میں مدد دیں گے، لیکن ابھی وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ دوا حتمی طور پر اس وائرس سے بچا سکے گی۔ اس دوران میں پوری دنیا میں اس وبا کے پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے اور مزید کیسز اور مزید اموات سامنے آتی جا رہی ہیں۔ ان کیسز اور اموات کی زیادہ تعداد یورپ اور لیٹن امریکہ میں دیکھنے میں آئی ہے کہ لیٹن امریکہ تو اب اس وائرس کا نیا گڑھ بن گیا ہے۔ اس کے بالمقابل جمہوریہ مونٹے نیگرو نے اب اعلان کر دیا ہے کہ وہ اس وبا سے مکمل طور پر پاک ہے۔ اس طرح وہ کورونا سے پاک پہلا یورپی ملک بن گیا ہے۔ اس وقت متعدد ممالک بتدریج پابندیاں اٹھا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے اندرون ملک پروازوں کی اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ اس ماہ کے اواخر سے ورکنگ پلیسز، دکانیں اور